گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے. ورنہ یہ کہ مسلمانوں سے کہتے کر دو ٹکڑے اس کے بدبخت کے، ابو جہل کے. اتار سارے کے سارے توڑ کے پھوڑ کے رکھ دو یہ بت جو رکھے ہیں کعبے کے اندر. نہیں، اسی کعبے کا طواف کرتے رہے 12 برس. غور کیجئے، وہی کے آغاز سے پہلے بھی تو حضور طواف کرتے ہوں گے. طواف تو چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے، اسی گھر کا جس میں بت رکھے تھے. اور پھر آغاز وحی کے بعد سے بھی پورے مکی دور میں 12 برس اسی کعبے کا طواف کیا. اسی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، بت ہی بت. یہ ہے منہج انقلاب. اس منہج پر نہیں چلیں گے. جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے، خلوص ہے اور پورا خلوص ہے، لیکن جذبہ اور خلوص سے بات نہیں بنے گی. طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. لہذا خلاف پیمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. حضور کے منہاج سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگے. ہاں، اپنی نیکی کا، نیک نیتی کا، اپنے خلوص کا، اخلاص کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پالو گے. اب یہ جہاد اور قتال جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ بات تو آج کی نہیں ہے. گلیڈ سٹون ہوتا تھا ایک بہت بڑا لیڈر، برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں، برٹش پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اتنی پرانی بات ہے. اب اگر آ کر انہوں نے اوراق قرآن کو گٹر کے اندر بہا دیا ہے تو یہ تو در حقیقت یہ ان کے دلوں کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تو ایک دے دیا تھا فیصلہ کہ قرآن کو بین کر دیا جانا چاہیے. کرے گا کون بین؟ آخر 18-20 کروڑ مسلمان موجود ہیں. وہاں کے مسلمانوں کی غیرت ہماری غیرت دینی سے 100 گنا زیادہ ہے. آئلی قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی وہی اسی کلکتہ ہائی کورٹ نے. شاہ بانو کیس میں اسلامی قانون تو یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی، دوران عدت اس کے آپ دان نفقے کے ذمہ دار ہیں، بعد میں نہیں. وہ شاہ بانو نے درخواست دی، کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اب جس نے طلاق دی ہے جب تک یہ عورت دوسری شادی نہ کر لے یا مر نہ جائے اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ رہے گا. شریعت کی کوئی چیز کاٹی نہیں، شریعت میں اضافہ کیا. لیکن اس پر جو وہاں طوفان اٹھا ہے، جو تحریک مسلمانوں نے چلائی، آپ کو معلوم ہے پرسنل لا بورڈ بنا، ساری دینی جماعتیں جمع ہو گئی، سینکڑوں لوگوں نے جانیں دے دی. بالآخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا، یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی. اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے میں نے تو مطالعہ کیا نہیں تھا، اب میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے. ہی از آن ریکارڈ. مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں یہ سارا نقل کیا. تو بہرحال یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ جاری رہنے والی شے ہے، لیکن اس کے وہ راستے. البتہ ایک اور جہاد قتال ہو سکتا ہے، وہ جائز قتال جسے میں کہتا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے. ایک مسلمان ملک ہے، چاہے خالص اسلامی نظام نہیں ہے تو مسلمان، وہاں کوئی کافر حکومت جو ہے تو دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، اب ڈیفنس میں کھڑے ہو جانا. اب یہاں ظاہر بات ہے وہ تیاری 12 برس والی مکے والی تیاری کا موقع تو نہیں ہے. یہاں تو سیدھی سی بات ہے، یا تو انہیں ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ گے. لہذا وہ قتال، اسی لیے جہاد افغانستان جو ہوا تھا جبکہ روسی آ گئے تھے وہاں، اسے میں نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا، اس لیے کہ اس پروسیس سے نہیں گزرا تھا وہ. لیکن جہاد جائز تھا، قتال جائز تھا، اور اس میں جس نے جان دی ہے وہ شہید ہے. اسی طرح کوئی بڑا ملک ہے، اس کے کسی ایک حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے، آزادی چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلائیں.
اس وقت بھی ہو رہا ہے، فلپائنس کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہ اسی طرح کی جنگ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں، کمبوڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہوا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ ہندوستان کا خاص معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی سیاسی تحریک چلائی جاتی تو وہ بہتر ہوتی، لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا، حریت کے لیے، آزادی کے لیے، جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، مسلمان کرے۔ اب اس کے لیے بھی وہ ساری جو ہے وہ سارا جو مراحل ہیں، تربیت، تزکیہ، تنظیم، وہ ضروری نہیں، لیکن وہ جہاد کہ آپ کسی ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوگا عین حضور کے اسوے کے مطابق، وہ ان تمام شرائط کو پورا کر کے، ان تمام لوازم کو پورا کر کے، ان تمام درجوں میں سے گزر کر جہاد ہوگا، تو پھر وہ قتال صحیح ہوگا، اور وہ صحیح معنی میں قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، میں بات کہنے لگا تھا پھر میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ ویسٹرن ورلڈ کو بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے، بہت خوف ہے، ہمیشہ سے خائف ہے، اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عزیز ہے، مرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ کہتے ہیں انہیں بہت زیادہ عزیز ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لہذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل قرار دیں۔ یہ غلام احمد قادیانی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا قتال اب حرام ہو چکا ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ حرام ہو گیا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ، جہاد جاری رہے گا، منذ بعثنی اللہ، اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، یہاں تک کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آ گئے، جیسے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ دونوں آ گئے، اس حدیث میں بھی ہے الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، وہ قتالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور کی دوسری خبریں جو ہیں کتاب الملاحم جو ہیں ان کے اندر کہ پہلے رومیوں سے جنگیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہیں، عیسائیوں کے عیسائی حملہ آور ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں 80 جھنڈے لے کر عیسائی جو ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، یہ حدیث ہے حضور کی۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی۔ آپ غور کیجئے، گلف وار میں، پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا، اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل سے کہہ دیا تم نہ میدان میں آنا، تم بیٹھ رہو، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم دیتے ہیں، لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم، وہ اسکڈ میزائل جو ہے اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکڈ میزائلز کا تو اس کو فضا ہی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں، لیکن تم سامنے مت آنا۔ اور اب بھی یہی ہوا، عراق کے حملے میں، افغانستان کے حملے میں کتنی بڑی کولیشنز بنائی، افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن، اس میں سارا کفر جمع ہو چکا ہے، امریکہ اور اس کے حواری، سب سے بڑا حواری برطانیہ، پھر یہ کہ یورپ، اور صرف یہی نہیں، جو ان کے مد مقابل ہیں چائنا بھی اور رشیا بھی، ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں شامل تھی ان حملہ آوروں کی، تک آج بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا، اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال، المسیح الدجال، جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا، اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہاں اس حدیث کے آخری الفاظ کا ترجمہ پھر کر دیجئے، والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ، نہ تو کوئی چہرہ